امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تمام ادیان میں جو اپوکلپس کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہے اور اپوکلپس کے دور میں جو لاسٹ سیویئر کا جو آیا ہے اس کو پڑھنا ہوگا، پھر سب کو ملانا ہوگا کہ اچھا بھائی یہ مسیحا کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اب یہ نشانیاں مہدی میں ڈھونڈو، کیونکہ وہ ایک ہی ہے نا۔ تو مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں یہودیوں کو دی، کچھ ہندوؤں کو، کچھ سکھوں کو، کچھ عیسائیوں کو، کچھ مسلمانوں کو۔ تم اپنا ہی یعنی دال پراٹھے پہ ڈال کے کھا رہے ہو، ان کو دیکھو قورمہ دیا، کسی کو بریانی دی ہے، وہ بھی تو لے کے آؤ۔ اچھا، ابھی انہوں نے ہمارے جو اہل تشیع بھائی ہیں، ابھی انہوں نے صرف حدیثیں سنی ہوئی ہیں۔ بھائی بات سنو، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایک دھرم کے لیے نہیں آ رہے، ساری انسانیت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو اللہ نے ہر دھرم، ہر دین، ہر مذہب والوں کو امام مہدی کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات دی ہوگی نا، کہ تم سب کے لیے آ رہے ہیں، کچھ ان کو بتایا، کچھ ان کو۔ اگر تم نے امام مہدی کو پہچاننا ہے تو یہودیوں کے لیے مسیحا کیسا ہوگا یہ بھی معلوم کرو، ہندوؤں کے لیے جو کل کے اوتار کا کانسیپٹ ہے وہ بھی دیکھو کیا کرنا ہے، پھر یہ ساری چیزیں جوڑو اور پھر گوھر شاہی میں ڈھونڈو۔ کیونکہ تم یہ کہتے ہو نا حدیثوں کی بنیاد پہ کہ بھئی امام مہدی آل رسول سے ہوں گے، ادھر یہودیوں کو کیا کہا اس نے، اللہ تعالیٰ نے، کہ مسیحا جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے۔ اچھا، پھر حیرت کی بات کیا ہوئی؟ حیرت کی بات یہ ہوئی کہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے نئے نقش عربی ہوں گے اور جسم اسرائیلی ہوگا۔ یہاں سے بات آ گئی نا کہ داؤد علیہ السلام کے بلڈ لائن سے ہوں گے، حدیث میں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ان کا جسم اسرائیلی ہوگا اور ان کی لون، عربی میں لون کہتے ہیں رنگت کو، اور ان کی جو لون ہوگی وہ عربی ہوگی، لون العربی، یعنی ان کی رنگت عربوں جیسی ہوگی، لیکن ان کے جسم کی جو ساخت ہے وہ اسرائیلی ہوگی۔ میرا یہ پیغام ہے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر اہل تشیع بھائیوں کے لیے۔ ویسے تو تم کہتے ہو کہ بھائی سارے ادیان کے اوپر مولا علی کا کرم ہے، سارے ادیان پر مولا علی کا کرم ہے، تو مہدی علیہ السلام کا نہیں ہوگا؟ تو سارے ادیان میں جو مہدی علیہ السلام کی تعریف ہوئی ہے وہ بھی تو پڑھو، یہودیوں سے بھی تو پوچھو کہ تمہارے مسیحا میں کیا ہوگا، ہندوؤں کے پاس جاؤ بھائی کل کے اوتار میں کیا ہوگا۔ کل کے اوتار کے بارے میں ہندو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نشانیاں محمد رسول اللہ میں ہیں، تو تم کو کیوں نہیں خیال آیا کہ ہمارے مہدی کی جو بات ہوگی شاید کل کے اوتار بھی مہدی کا ہی دوسرا نام ہو؟ سوچنا چاہیے نا۔ اسی طرح ہر مذہب کے اندر یہ تصور ہے، میرا خیال ہے کہ miraculously every single religion has this lost savior concept۔ ان میں سکھ بھائیوں میں بھی ہے کہ آخر میں جو ہے کلگی دھار آئیں گے۔ اچھا، اب سب جو بھی تصور ہے، جیسے مسیحا کا تصور یہ ہے کہ وہ سب کو مار دیں گے، صرف یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی۔ کل کے اوتار والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کل کے اوتار آئیں گے، سب کو نشٹ کر دیں گے، صرف ہندو دھرم کے جھنڈے جگہ جگہ ہوں گے۔ مسلمانوں کا امام مہدی کے بارے میں تصور ہے وہ سب کو مار دیں گے، صرف مسلمان اسلام کا بول بالا ہوگا۔ ابے اتنے بڑے بڑے مہان اگر لیڈر اکٹھے آپس میں لڑیں گے تو پھر دنیا کو کیا فائدہ ہوگا؟ دنیا کہے گی اتنی بڑی ہستی آئی، امام مہدی آئے، ہندوؤں کے کال کے اوتار سے جنگ ہو گئی، دونوں کی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی، ادھر سے مسیحا آ گیا، دونوں نے پچھاڑ کے مارا۔ امام مہدی کے تصور کو جاننے کے لیے یہودیوں کا تصور مسیحا کا کیا ہے یہ بھی دیکھو، کیونکہ وہ امام مہدی ہی ہیں۔ ہندوؤں کا کال کے اوتار میں کیا ہوگا یہ بھی دیکھو، کیونکہ وہ بھی مہدی کا ہی روپ ہے۔ یہ جب ساری چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی نا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار گوھر شاہی کا ادنا ترین گوشہ ناسوتی کیا ہے۔ یہ دیکھو، یہ حدیث ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے یشبہہ رجل من بنی اسرائیل۔ اب مجھے بتاؤ، ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ان کی شکل ہم شکل مصطفیٰ ہوگی، اور اس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی شکل اسرائیلی مرد کی طرح ہوگی، کون سی حدیث صحیح ہے؟ تو مسئلہ ہے نا۔
یہ حدیث بھی صحیح ہے، وہ حدیث بھی صحیح ہے. انہوں نے یہ جو لکھ دیا نا لفظ یشبہو کہ شباہت ہوگی، یہ غلط لفظ لکھا. اصل لفظ یہ تھا کہ ان کے جسم کی ساخت وہ اسرائیلی ہوگی، لیکن ان کی رنگت جسم کی عربی ہوگی. عربی کیوں ہوگی؟ کیونکہ حضور کی عرضی اروا ہوں گی نا. ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی جیسی ساخت نہیں ہوگی. شکل صورت جو ہے نا وہ مشابہت رکھے گی حضور سے، لیکن اس کے باوجود جسم کی ساخت مختلف ہوگی. اب داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوں گے، یہ یہودیوں کو بتایا، تو مسلمانوں کو بتایا کہ وہ بی بی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ بھئی ایک شخصیت جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی نسل سے بھی ہو، بی بی فاطمہ کی نسل سے بھی ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھئی اگر امام حسین نور ہیں، مولا علی کی نسل سے نہیں ہیں، تو نواسے ہو کر بھی بیٹوں کی جگہ کام کیا، نواسے ہو کر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل بیٹے سے نہیں نواسے سے نکلی. کیوں؟ کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہوئے ہیں نا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنے ہوئے ہیں تو مولا علی کا نطفہ کدھر گیا؟ ہو سکتا ہے مولا علی کا نطفہ ظاہری ہو، اس کا بیج نطفے کا نور محمد ہی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے نا. اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ عرضی ارواح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوں، لیکن جسم کی بناوٹ اور ساخت وہ اسرائیلی ہو. اسرائیلی کیوں ہو؟ بھئی اسرائیلی اس لیے ہو تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو فیض ہو سکے. وہ بھی اسرائیلی ہے نا، لیکن ان کو ہو سکے، ان کو یہ نہ لگے کہ میں نے ادھر کہیں اور چلا گیا. امام مہدی علیہ السلام کو ہی سمجھنا بہت ناممکن بات ہے. یہ ساری چیزیں فیکٹرز دیکھنے ہوں گے، سارے فیکٹرز دیکھنے ہوں گے کہ مسیح میں کیا تھا، کال کے اوتار میں کیا ہے، امام مہدی میں کیا. تم صرف مسلمانوں کی حدیث لے کے بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے تو سارے مذاہب کو اکٹھا کرنا ہے، پوری انسانیت کو دینا ہے نا. اگر پوری انسانیت کو انہوں نے ہدایت دینا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی تصور ہر بندے کے مذہب میں ان کا ہوگا نا. اور اگر تم جاؤ اپنے وہی انجمن سرفرشان اسلام کی تعلیمات پر، تو امام مہدی وہ تو سارے مذاہب کو فیض دینے کے لیے آئے. اب امام مہدی ہندوؤں میں جائیں گے ان کو نمازیں پڑھائیں گے، سکھوں میں جائیں گے ان کو درود شریف پڑھائیں گے، ان کے دھرم کے حساب سے ہی ان کو اللہ ملائیں گے نا. وہ امام مہدی وہاں جا کے اوم اوم کا ذکر کرا رہے ہیں، تم کہتے دیکھو جی یہ اس نے ہندو بنا دیا سب کو. اسی لیے سرکار گوھر شاہی نے انجمن سرفرشان اسلام کو ختم کر دیا تھا. کہا تھا کہ یہ مشن کا کام دوسری قوموں میں جا کے نہیں کر سکتے، ان کے تو ایمان چلے جائیں گے، کیونکہ یہ تو مسلمان ہیں. امام مہدی تو پوری کائنات کے لیے آئے. اس لیے کہا تھا کہ ایسے لوگ آئیں. آل فیتھ اسپرچل موومنٹ بنائی. پہلے انجمن سرفرشان اسلام میں پیسہ لوٹتے رہے، پھر آل فیتھ اسپرچل موومنٹ بنا کے پھر وہی کہ انہوں نے اس میں بھی کام کیا. وہ بنایا اس لیے تھا. وہ فیل ہو گئے تو پھر ہم کو مہدی فاؤنڈیشن بنانا پڑی نا. مہدی فاؤنڈیشن میں جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، لیکن ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہمارے بھائی بھائی ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے. کیونکہ سرکار گوھر شاہی کے در سے سب کو فیض مل رہا ہے، سب کا تعلق اللہ سے سرکار گوھر شاہی جوڑ رہے ہیں، اس کے دین اور اس کے دھرم کو نہیں دیکھتے. یہی ہمارا ایمان ہے. اسی لیے لوگ یہاں پر آ کر جمع ہو رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. ہمارے پاس تو سکھ بھی آ کے بات کرتا ہے تو ماشاءاللہ الحمدللہ بولتا ہے. یہاں پر ہندو بیٹھ کے تراویح پڑھ رہا ہے، ہم نے کہا ہے اس کو تراویح پڑھو. یہاں بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا ہے، ہم نے نہیں کہا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ نور جو اس کے سینے میں گیا ہے. لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ محمد رسول اللہ. یہاں عیسائی بھی بیٹھ کے یہ سارے کلمے پڑھ کے گئے. اسرائیل میں ہم جب گئے وہاں ہم نے جا کے پروگرام میں یہی سارے کلمے پڑھائے. اسرائیل میں بھی لا الہ الا اللہ آدم سے شروع کیا اور اختتام کس پہ ہوا؟ یہودیوں نے بھی پڑھا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمہارے اندر ہمت ہے تو پڑھوا کے دکھاؤ. اسرائیل میں جا کے پڑھوا کے دکھاؤ کسی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے ہو نا، وہاں جا کے پڑھوا کے دکھاؤ نا، وہاں اسرائیل میں جا کے.
تو امام مہدی علیہ السلام تو سارے مذاہب کے لیے ہیں، سارے مذاہب کے لیے ہیں، تو تمہارے دلوں میں بھی سارے مذاہب کے لیے جگہ ہونی چاہیے نا۔ اگر تم اچھوت بن کے پھر میں ہندو کے پاس نہیں بیٹھوں گا، میں عیسائی کے پاس نہیں بیٹھوں گا، تم امام مہدی کے پیغام پھیلانے کے لیے آئے ہو، تم کو تو اچھوت کی بیماری ہے، تم کو تو اتنا نہیں پتا کہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، اللہ نے بنایا ہے سب کو، تمہارا خدا کوئی اور نہیں ہے، ہندوؤں کا بھگوان کوئی اور نہیں ہے، نہ کرسچن کا گاڈ کوئی اور ہے، وہی ایک ہی اللہ ہے، مختلف نام ہیں اس کے، اسی نے تم سب کو بنایا ہے، پھر یہ تفریق کیوں ہے، پھر یہ نفرت کیوں ہے، یہ عیسائی ہے، یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، ارے سب اللہ کی مخلوق ہو، یہ ہندو مسلم سکھ عیسائی تمہارے ماں باپ نے بنایا ہے تم کو، ورنہ تم سب ایک اللہ کی مخلوق ہو۔ یہی تصور قرآن مجید میں اللہ نے دیا کہ آخری زمانے میں کیا ہوگا، سارے جدا جدا مذہب ختم ہو جائیں گے۔ کیسے ختم ہوں گے؟ سب سے پہلے قرآن نے ہم کو مستقبل کا ایک منظر دکھایا، وہ منظر کیا تھا کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، پھر اللہ اپنی قوم کو لائے گا۔ یہ تصور قرآن نے پیش کیا۔ آخری زمانے میں جب یہ سارے دین ختم ہو جائیں گے، پھر گئے ہو نا تم اپنے اپنے دین سے، کیسے پھرے؟ نہ آج یہودیت سلامت ہے، ان میں بھی فرقے ہیں۔ حضور 1450 سال پہلے حضور کے دور میں ان میں 72 فرقے تھے، تبھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت میں یہودیوں سے ایک زیادہ فرقہ ہوگا، ان میں 72 ہے، میرے 73 ہوں گے۔ تو 1450 سال پہلے یہودیوں کے اندر 72 فرقے تھے، تو دین قائم تھا ان کا، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو آئے، ان کے دین کا کیا حال ہوا؟ اسٹیبلش ہی نہیں ہونے دیا، اسٹیبلش ہی نہیں ہونے دیا۔ 33 جو منتھس کی منسٹری ان کی تھی، یعنی 3.25 سال تو انہوں نے تبلیغ کی، 3.25 سال میں ان کو لٹکا دیا، 3.25 سال میں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آج بنے 72 فرقے۔ گستاخ رسول آج پیدا ہوا ہے، رسول اللہ کے زمانے میں تھا جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی۔ کون ہے وہ جنہوں نے مسجد زرار بنوانے والوں کو خلیفہ بنوایا، اور جو مولا علی محمد جایا تھا اس کے گھر کے آگ لگا دی؟ کون ہے وہ لوگ؟ شرم کی بات ہے نا۔ دین اسلام رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہی تھا، اس کے بعد تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس کو تو بار بار پھر کبھی غوث پاک نے زندہ کیا، کبھی اویس کرنی نے زندہ کیا، سمجھے، اور کبھی لال شہباز قلندر نے زندہ کیا، اور اب آ کے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، مولویوں کے اسلام کو نہیں، وہ اسلام جو مصطفیٰ لائے تھے۔ سارے دین ختم ہو گئے نا۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارا دین ابھی باقی ہے؟ کہاں ہے باقی؟ تمہارے دین میں فرقے نہیں بن گئے 72؟ تمہارے دین میں کوئی کہتا ہے آج کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں؟ کیا کہتے ہو؟ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں۔ کسی کو سنا ہے کہتے ہوئے کہ جی میں امتی ہوں الحمدللہ؟ کوئی کسی کو یاد ہی نہیں ہے امت، تو کہاں ہے امتی؟ یہ وہی زمانہ آ گیا نا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اپنے اپنے دین سے ارتکاب کر بیٹھو گے، جب تمہارے سینوں سے دین نکل جائے گا۔ ارتکاب ہو گیا نا۔ کس چیز کا ارتکاب ہوا؟ ارتداد۔ ایک ہوتا ہے بندے کا دین سے نکل جانا، اور ایک ہوتا ہے دین کا بندے سے نکل جانا۔ کیا ہوا؟ ایک ہے بندہ دین سے نکل جائے مرتد، اور ایک ہے کہ دین بندے سے نکل جائے۔ دین بندے سے کب نکلے گا؟ جب دین اٹھا لیا جائے۔ قرآن میں لکھا نہیں ہے ایک وقت آئے گا قرآن شریف اٹھا لیا جائے گا؟ اب اگر قرآن شریف اٹھا لیا گیا تو دین اسلام یہیں پر بیٹھا ہوا ہے، اٹھ گیا نا بھائی۔ اگر قرآن اٹھ گیا تو دین اسلام یہیں پر صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہی تو ہے اسلام۔ حدیث میں آیا کعبہ ڈھا دیا جائے گا، ایک کالا حبشی آئے گا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تم کیا کر رہے ہوگے؟ فٹ بال میچ دیکھ رہے ہوگے اس وقت جب وہ کالا آئے گا۔ ایک کالا حبشی آئے گا، حدیث میں لکھا ہے ایک کالا حبشی آئے گا کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ تم کیا کر رہے ہوگے؟ گول بجا رہے ہوگے۔ کہاں جائیں گی تمہاری یہ فورسیں؟ اتنی بڑی بڑی فوجیں لگا رکھی ہیں، اتنا بڑا اتنے تمہارے پاس اسلحہ ہے،
ایک آدمی آ کے تباہ کر دے گا، اور تم دیکھتے رہو گے کہ کعبے کو ایک کالے حبشی نے آ کے اینٹ سے اینٹ بجا دی کعبے کی۔ پھر سفیانی کا قتل ہے، کون ہے سفیانی؟ تمہیں کیا پتا؟ کیسے بچو گے؟ تمہارا دین اگر قائم رہتا تو ولایت کی وجہ سے قائم تھا، ولایت گئی تو دین بھی گیا۔ قرآن کے حروف نہیں اڑیں گے اس پرنٹڈ قرآن سے، سینوں سے قرآن اٹھا لیا جائے گا، سینے خالی ہو جائیں گے، ان سینوں میں شیطان آ جائے گا۔ یہ ہے قرآن کا اٹھایا جانا۔ آج کسی حافظ کو اٹھا کے لے کے آؤ، اس کے سینے میں قرآن ہے تو پھر مسجد میں لونڈے بازی کیوں کرتا ہے؟ اٹھ گیا نا قرآن سینوں سے۔ یہ ہے وہ دور، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم۔ اب اللہ اپنی قوم کو لائے گا، کیا کرے گی وہ قوم؟ نمازیں پڑھے گی، روزے رکھے گی؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو قرآن نے وہی فلسفہ دیا ہے جو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارضی ارواح کے مالک سیدنا گوھر شاہی نے ہمیں عطا کیا کہ یہ دور دین الہی، عشق الہی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مستقبل کا یہی نقشہ کھینچا ہے، تو پھر مسلمانوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی امام مہدی کی تعلیم؟ اس لیے کہ ان کے دل میں نہ قرآن ہے نہ اسلام ہے۔ اگر قرآن ان کے سینوں میں ہوتا، خدا کی عزت کی قسم ایک مسلم ایسا نہ ہوتا جو سرکار کے قدموں میں آج سجدہ ریز نہ ہو، ایک مسلم ایسا نہ ہوتا اگر اس کو قرآن سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ اب یہ مستقبل کا نقشہ کھینچا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جو مستقبل ہے اس میں سارے دن ختم ہو جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ اپنی قوم کو لائے گا۔ کریں گے کیا وہ آگے؟ وہ ان سے اللہ سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت۔ سرکار نے یہی فرمایا۔ اب وہ اللہ سے محبت کریں گے تو وہ دنیا کو کیا کہیں گے کہ بھائی ہم تو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کر لے، یہ کہیں گے وہ؟ ہم تو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، تم جبریل سے کر لو۔ نہیں، وہ اللہ سے محبت، اللہ ان سے محبت، وہ تم کو بھی یہی کہیں گے، اوے چھوڑو ہندو دھرم، چھوڑو اسلام، چھوڑو کرسچینٹی، اللہ کو پکڑو، اللہ سے رابطہ قائم کرو، یہ دل کے ذریعے اللہ سے جڑو۔ وہ سب کو یہی کہیں گے، مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کہ بس اب تم اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ کی محبت ہی ہر دین کا نچوڑ ہے۔ ہندو کا دین کیا کہتا ہے؟ بھگوان سے پیار کرو، ہے نا؟ کرسچن کا دین کیا کہتا ہے؟ لو گاڈ۔ مسلم کیا کہتا ہے؟ اللہ سے محبت کرو۔ اور ان سب کا نچوڑ پھر اللہ کی محبت ہو گیا نا، تو پھر جو نچوڑ آ گیا ہے اب وہ نچوڑ رکھو نا۔ بھائی انار کا جوس ہے، چھلکے ولکے ہٹا کے انار کا جوس نکال لیا، اب چھلکے پھینک دو، وہ ہے دین، وہ اسلام ہے چھلکا، وہ ہندو دھرم ہے، وہ سکھ دھرم ہے۔ یہ جو نچوڑ نکل گیا یہ پی لو، چھلکے پھینک دو باہر۔ اب یہ دور آیا ہے، یہ چھلکے ہیں، اسلام، کرسچینٹی، جوڈائزم، ہندو دھرم، سکھزم، یہ سارے چھلکے ہیں۔ ان کے اندر جو رس ہے وہ ہے اصل شے، اور وہ رس کیا ہے انار کا؟ اللہ کی محبت۔ تو سرکار ڈائریکٹ تم کو اللہ کی محبت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا بھائی، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ دین وین سب ادھر ادھر ہو گئے، چھلکے ولکے اٹھا کے پھینک دیے، اب عام آدمی کا اللہ سے تعلق کیسے جوڑے گا؟ نبوت کا وسیلہ دین تو ختم ہو گئے، اب نبوت کے، رسالت کے وسیلے کی حاجت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جو امام مہدی سے ٹکرا گیا اللہ اس سے دور نہیں ہے، وسیلے کی حاجت کہاں ہے؟ سامنے جلوہ ہے تیرے رب کا، جو نظر آ رہا ہے سامنے چہرہ رب، اس کے لیے وسیلے کی ضرورت کیا ہے؟ اب نبوت کے، رسالت کے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے 1450 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا، جس طرح یہ چاند نظر آ رہا ہے، یہ جس طرح چاند تم دیکھ رہے ہو نا 14ویں کا بدر الکمال، اسی طرح ایک دور آئے گا تم اپنے رب کو اسی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے اور تمہیں دیکھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ رب کا چہرہ تو نظر آنا تھا عام۔ علامہ اقبال نے بھی تو یہ اپنی طرف سے تو نہیں کہا تھا نا انہوں نے کہ بھئی عام دیدار یار ہوگا۔ گزر گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ۔ اب یہ خانقاہوں میں ہوتی تھی نا بات، یہ طریقت کے راز خانقاہوں میں سکھائے جاتے تھے، یہ اللہ کی ضربیں، یہ مراقبے، یہ مسجدوں میں کہاں ہوتے تھے؟ یہ خانقاہوں میں ہوتے تھے، چھپ چھپ کے پیتے تھے نا۔ گیا وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ۔
سارا جہاں میں خانہ اس وقت بھی بنا ہوا ہے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، اور ہر ایک بادہ خار ہوگا، سب شراب پر جیئیں گے، عبادتیں کوئی نہیں کرے گا، سب نظروں سے پیئیں گے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر ایک بادہ خار ہوگا، ہر ایک دارو کے اوپر گزارا ہوگا اس کا۔ کون سی دارو؟ رب کے نشے کی، اور وہی ہو رہا ہے۔ تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو تمام ادیان میں جو اپوکلپس کا جو ایک کانسیپٹ آیا ہے، اور اپوکلپس کے دور میں جو لاسٹ سیویئر کا جو آیا ہے، اس کو پڑھنا ہوگا، پھر سب کو ملانا ہوگا کہ اچھا بھائی یہ مسیحا کے اندر یہ نشانیاں ہیں، اب یہ نشانیاں مہدی میں ڈھونڈو، کیونکہ وہ ایک ہی ہے نا۔ تو مہدی علیہ السلام کی کچھ نشانیاں یہودیوں کو دی، کچھ ہندوؤں کو، کچھ سکھوں کو، کچھ عیسائیوں کو، کچھ مسلمانوں کو۔ تم اپنا ہی یعنی دال پراٹھے پہ ڈال کے کھا رہے ہو، ان کو دیکھو قورمہ دیا کسی کو بریانی دی ہے، وہ بھی تو لے کے آؤ، ڈش تو تبھی کامل ہوگی نا جب جو یہودیوں کو مہدی کی نشانی بتائی ہے وہ بھی دیکھو، کال کے اوتار والی بھی دیکھو، سب چیزیں دیکھو، کیونکہ عیسائیوں کو اس دور میں مغالطہ ہو گیا تھا۔ عیسائیوں کو مغالطہ یہ ہوا تھا کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہی مسیحا ہیں، ہاں اس بات کے اوپر ہی تو سارا مسئلہ ہوا تھا۔ اس نے کہا جی تم مسیحا ہو، اچھا اب مسیح میں اور مسیحا میں فرق ہے۔ مسیح میں، مسیح کا مطلب ہے سیاح، سیاحت سے نکلا ہے، اور مسایہ کا مطلب ہے سیاحت کرانے والا، یہ فرق ہو گیا۔ تو ان کو غلط فہمی ہوئی، ان کو یہی خیال ہے۔ اب چونکہ قرآن میں بھی آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے قرآن میں بھی مسیح کا لفظ آیا، تو جب یہ ترجمہ قرآن کا کرتے ہیں وہی لکھتے ہیں مسیح، جاہل ہیں، ان کو کیا پتا۔ اگر مسیح کا مطلب بھی وہی ہے، مسیح کا مطلب بھی وہی ہے، تو پھر تو کہانی الٹی ہو گئی، کیونکہ وہ لفظ جو ہے ان کی زبان میں، عبرانی میں، وہ مسیح نہیں ہے، وہ ہے مشائخ، مشائخ اس طرح بولتے ہیں۔ نہیں اگر کرو گے تو آہستہ آہستہ جو تمہارے دلوں میں نور جا رہا ہے وہ خود بخود جو ہے نا تم کو سب کچھ سمجھا دے گا، اور سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو، ان کو پتہ چل رہا ہے یہ سارے ایسی باتیں ہیں یار، کیا مسلم سکھ ہندو عیسائی سب اللہ کی مخلوق ہے، سب سے پیار کرو، دین کے نام پر، دھرم کے نام پہ ایک دوسرے کا خون کر رہے ہو، لوگ تم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، جن کا کام ہی یہی ہے، جن کا دھندا ہی یہی ہے، خون بہا کے پیسہ بنانا۔ وہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ بھائی کتنا بندہ مرے گا، وقت آیا مسلم کو مروا دیا، وقت آیا ہندو کو مروا دیا، جو وقت آیا سکھ کو مروا دیا، اس کے بعد سب کو لڈو بانٹ دیے، سب خوش ہیں۔